اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب قضاوت درس نمبر 532 میں قاضی تحکیم میں شرائط قضاوت کے اعتبار کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ قاضی تحکیم کے بارے میں بحث ہو رہی تھی کہ آیا اس میں شرائط قضاوت معتبر اور شرط ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں اختلاف نظر یا جو شہید اول کی عبارت ہے اس کی تحلیل کرنا مقصود ہے۔ قاضی تحکیم میں شرائط کے متعلق فقہی آراء، نظریات کا نقد و نظر اور شہید ثانی کی تحقیق، متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی نے فرمایا کہ تمام جو فقہائے شیعہ ہیں، جن میں محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام علامہ ہلی اور ان کے فرزند فخر المحققین، تو یہ قاضی تحکیم میں تمام شرائط قضاوت کو اور شرائط اجتہاد کو لازم قرار دیتے ہیں۔ تو شہید اول کی جو عبارت ہے اس کی ایک توجیہ اس طرح پیش کرتے ہیں، ممکن ہے کہ شہید اول کی عبارت جو اس کتاب میں ہے اس کا اس طرح معنی کریں کہ وہ فخر المحققین اور دیگر فقہائے شیعہ کے نظریے کے موافق ہو جائے۔ وہ اس طرح ہے کہ یہ جو شہید اول نے الا فی قاضی تحکیم کہا ہے، یہ استثناء مجموعہ شرائط سے جو ہے یہ استثناء ہو کہ ان شرائط میں سے ایک ناصب امام بھی ہے، اگرچہ یہ جو ناصب امام والی شرط ہے اور امام اس کو معین کرے قاضی منصوب میں، تو یہ صریحاً شہید اول نے ذکر نہیں کی، بلکہ اس کو بھی کل عبارت سے سمجھا جاتا ہے۔ مثلا ابتداء کتاب قضاوت میں فرمایا ہوا وظیفۃ الامام او نائب ہی، یہ امام علیہ السلام کا وظیفہ ہے یا اس کی نائب اور جانشین کا وظیفہ ہے، تو نائب ہی سے سمجھا جاتا ہے کہ ناصب امام شرط ہے۔ اسی طرح فرمایا تثبت ولایت القاضی، تو اس میں بھی جو عبارت دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناصب امام شرط ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مجموعہ عبارت سے سمجھا جاتا ہے کہ قاضی میں شرائط ضروری ہیں، ان میں سے ایک ناصب امام بھی ہے کہ امام اس کو معین کرے۔ پس مصنف کی عبارت جو ہے اس طریقے سے اس میں استثناء ہوگا، مجموعہ شرائط جن میں سے ناصب امام بھی ہے قاضی میں شرط ہوتی ہیں، مگر قاضی تحکیم میں کہ مجموعہ ان میں سے حتی ناصب وہ شرط نہیں ہے، بلکہ اگر باقی شرائط پائی جائیں اور ناصب امام کی طرف سے نہ ہو تو قاضی تحکیم کی ولایت وہ صحیح ہے۔ تو اس معنی کے لحاظ سے مصنف کا نظریہ، شہید اول کا نظریہ باقی فقہائے شیعہ کے موافق ہو جائے گا۔ قاضی تحکیم کا قاضی منصوب سے اتنا فرق ہے کہ قاضی تحکیم کو امام معصوم کی طرف سے معین نہیں کیا جاتا، باقی شرائط اس میں بھی ضروری ہوتی ہیں۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيُمْكِنُ حَمْلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ عَلَى ذَلِكَ بِجَعْلِهِ اسْتِثْنَاءً مِنْ اعْتِبَارِ جَمِيعِ الشَّرَائِطِ كُلِّهَا الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا تَوْلِيَتُهُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ اولا او نائبہ ثم قوله وتثبت ولایت القاضی ثم ذکر باقی الشرائط۔ ممکن ہے کہ اس عبارت سے مراد لیا جائے اس طرح کہ اس میں جو استثناء ہے وہ مجموعہ شرائط سے قرار دیا جائے کہ مجموعہ شرائط میں ایک ناصب امام بھی ہے کہ جس کو سمجھا جاتا ہے جب انہوں نے پہلے کہا تھا کتاب قضاوت کے شروع میں اور نائبہ، پھر فرمایا تھا تثبت ولایت القاضی، ان میں سے ایک ناصب امام کو ذکر کیا، تو باقی تمام شرائط کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح ہو جائے گی عبارت فَيَصِيرُ التَّقْدِيرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي اجْتِمَاعُ مَا ذُكِرَ إِلَّا قَاضِي التَّحْكِيمِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اجْتِمَاعُهُ لِصِحَّتِهِ بِدُونِ التَّوْلِيَّةِ۔ تو اس طرح عبارت بن جائے گی انہو یشترط فی القاضی کے قاضی میں شرط ہے کہ جو ذکر کی گئی ہیں شرائط وہ ساری اس میں پائی جائیں، الا قاضی تحکیم مگر قاضی تحکیم، فلا یشترط فیہ اجتماعہ تو اس میں تمام شرائط کا پایا جانا وہ شرط نہیں ہے، لصحتہ بدون تولیت چونکہ امام معصوم کی طرف سے منصوب اور معین ہونے کے بغیر ہی اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے اور اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ نافذ ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے۔
ھذا ھو الانسب بفتوى المصنف والاصحاب، یہی جو ہم نے معنی کیا عبارت کا یہ زیادہ مناسب ہے خود شہید اول کے فتوے کے ساتھ اور دوسرے فقہائے شیعہ کے نظریے کے ساتھ۔ وَيُمْكِنُ عَلَى بُعْدٍ أَن يُسْتَثْنَى مِنَ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ أَمْرٌ آخَرُ بِأَلَّا يَعْتَبِرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا فِيهِ الْبَصَرَ وَالْكِتَابَةَ لِأَنَّ حُكْمَهُ فِي واقعہ أو وقایع خاصة يمكن ضبطها بدونهما أو لا يجب عليه ضبطها۔ اس عبارت میں شہید ثانی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ شہید اول کی عبارت سے یہ بھی استفادہ ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ بعید ہے، کہ نصب والی شرط کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو قاضی تحکیم میں استثناء ہو سکتی ہیں اور اس میں وہ شرط نہیں ہوتی، اور وہ بصر اور کتابت کی شرط ہے۔ چونکہ قاضی تحکیم کی قضاوت ایک آدھ واقعہ میں ہوتی ہے، اور یہ جو ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے بغیر لکھے اور بغیر بینائی کے وہ ضابط ہو سکتا ہے، یا یہ کہیں کہ قاضی تحکیم پر ان وقائع کو ضابط کرنا یاد کرنا واجب ہی نہیں ہوتا، چونکہ یہ جو قاضی ہوتا ہے دو جو آپس میں اختلاف رکھنے والے ہیں وہ اس کو انتخاب کرتے ہیں قضاوت کے لیے، خود وہ اس کو جناب علی کیا کرتے ہیں اقدام کرتے ہیں، تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان امور کو ضبط کیا جائے اور یاد کیا جائے تو خود اس کے لیے شاہد لے سکتے ہیں۔ قاضی تحکیم کا وظیفہ نہیں ہے کہ وہ ان کو ضبط کرے اور ان کو یاد کرے یا ان کو لکھوائے۔ تو اس طریقے سے اگر وہ نابینا ہے یا لکھنا نہیں جانتا تو بھی اس کی قضاوت کے نافذ ہونے میں کوئی ضرر نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصلاً یہ دو شرطیں جو ہے مطلق قاضی میں شرط نہیں ہیں، چونکہ شیعہ فقہا میں اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو قاضی تحکیم میں بطریق اولا یہ مورد اختلاف ہوں گی اور شرط نہیں ہوگی، اس لیے کہ قاضی عام جو ہوتا ہے جو تمام لوگوں کے لیے قضاوت کرتا ہے، بہت سارے واقعات اس کے پیش آتے ہیں، تو ان کو اس کا ضبط کرنا اور یاد کرنا، ان کو محفوظ کرنا آنکھ اور کتابت کے بغیر مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ معنی قاضی تحکیم میں ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے بطریق اولا اس میں بصر اور کتابت بھی شرط نہ ہوگی۔ ممکن ہے اگرچہ بعید ہے لیکن پھر بھی یہ معنی کرنا بھی ممکن ہے کہ ان یستثنى من الشرط المذکور امر آخر، کہ اس شرط مذکور یعنی نصب والی شرط کے علاوہ بھی دو چیزیں اس کو استثناء کیا جائے کہ قاضی تحکیم میں وہ شرط نہیں ہوتی۔ بے اللہ یعتبر المصنف ہنا فیہ البصر والکتابت، یعنی مصنف شہید اول لمعہ میں قاضی تحکیم میں آنکھوں کا ہونا اور کتابت کی صلاحیت کا ہونا وہ شرط نہیں جانتے، لأن حکمہ فی واقعۃ وقایع خاصہ، چونکہ اس کا ایک آدھ واقعہ میں ایک آدھ موضوع میں اس کا حکم ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، یا چند ایک اس کے واقعات ہوتے ہیں جن کو وہ آرام سے یاد کر سکتا ہے۔ یمکن ضبطها بدونہما، آنکھوں کے بغیر اور لکھائی کے بغیر ان کو وہ یاد کر سکتا ہے، ان کو یعنی محفوظ کر سکتا ہے۔ او لا یجب علیہ ضبطها، یا اصلاً اس پر واجب نہیں ہے ان کو یاد کرنا اور محفوظ کرنا، لأنہ قاضی تراض من الخصمین فقد قدم على ذلك ومن اراد منهما ضبط ما يحتاج الیہ اشہد علیہ، چونکہ وہ تو ایک ایسا قاضی ہے کہ دونوں گروہ اس کے اوپر راضی ہوئے ہیں، وہ اس کو قضاوت کے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ فقد قدم على ذلك، اور انہوں نے اسی نابینے کو اور جو لکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کو قضاوت کے لیے یعنی اس کے پاس آئے ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ مِنْهُمَا ضَبْطَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، اور جو ان میں سے دو گروپوں میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس کو مضبوط کر لے، اس کو یاد کر لے، اس کو محفوظ کر لے، اشہد علیہ، تو وہ اس پر کیا کر سکتا ہے، گواہ بنا سکتا ہے لوگوں کو۔ مع ان فی الشرطین خلافا فی مطلق القاضی، حالانکہ ان دو چیزوں کے قاضی میں شرط ہونے میں اختلاف فقہا میں پایا جاتا ہے، قاضی تحکیم کے علاوہ بھی جو دوسرے قاضی ہوتے ہیں ان میں کتابت اور بصر شرط ہوتی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ففیہ اولا بالجواز، تو جب دوسرے قاضیوں میں ان شرطوں میں اختلاف پایا جاتا ہے تو قاضی تحکیم میں بطریق اولا جائز ہوگا، یعنی کہ اس میں شرط نہ ہونے کو ہم قوی قرار دے سکتے ہیں۔
جس کی ایک وضاحت ہو چکی ہے. لانتفاء المانع الوارد فی العام بکثرت الوقائع وعسر ضبط بدونہما، چونکہ وہ معنی کہ جو دوسرے قاضی عام میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اس کے پاس فیصلے آتے ہیں اور سب کو بغیر بینائی کے اور تحریر کے ان کو مضبوط اور محفوظ کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ معنی قاضی تحکیم میں نہیں ہوتا. اس کے پاس ایک دو واقعات ہی آتے ہیں جن کو آسانی سے یاد بھی کر سکتا ہے اور ان کو محفوظ بھی کر سکتا ہے. وَأَمَّا الذُّكُورِيَّةُ فَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ فِيهَا خِلَافًا، اس میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آیا قاضی تحکیم میں مرد ہونا شرط ہے یا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ قاضی تحکیم میں اس کے شرط ہونے میں فقہا میں اختلاف ناقل نہیں ہوا. گویا یہ شرط ہونا تمام فقہاء شیعہ کا نظریہ ہے اور بعید ہے کہ وہ مطلق کے قاضی میں شرط جانتے ہوں لیکن قاضی تحکیم میں شرط نہ جانتے ہو، اگرچہ اس کا احتمال ہو سکتا ہے. اما ذکوریت، جبکہ جو مرد ہونے کی شرط ہے، فلم ینقل احد فیہا، تو قاضی تحکیم میں کسی نے اختلاف ناقل نہیں کیا. وَيَبْعُدُ اختصاص قاضی التحکیم بعدم اشتراطها، اور بعید ہے کہ قاضی تحکیم میں خاص طور پر مرد ہونے کی شرط نہ ہو. وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا، اگرچہ کہ احتمال پایا جاتا ہے کہ یہ شرط اس میں نہ پائی جائے. وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا إِلَىٰ اسْتِثْنَائِهَا لِأَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ هُوَ الْمَجْمُوعُ لَلْأَفْرَادُ. یہاں پر اگر کوئی سوال کرے کہ اس احتمال کی بنیاد پر کہ بصر، کتابت اور مرد ہونا قاضی تحکیم میں شرط نہیں ہے، تو مصنف اس کو مستقلاً عبارت میں استثناء فرماتے تو شہید اس کا جواب دیتے لازمی نہیں ہے کہ مصنف ان کو مستقلاً استثناء کریں، چونکہ عبارت میں استثناء جو ہوا ہے اس کا معیار مجموعہ شرائط ہے، نہ کہ افراد اور ایک ایک شرط کو جا کے استثناء کریں. یعنی کہ غرض مصنف استثناء سے مجموعہ شرائط من حیث المجموع سے استثناء کرنا ہے، نہ کہ افراد کو. یعنی مصنف اس کے درپے نہیں ہے کہ قاضی تحکیم میں کون سی شرائط ہیں اور کون سی شرائط اس میں استثناء ہوئی ہیں، بلکہ اجمالاً بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قاضی تحکیم میں تمام شرائط قاضی وہ لازم نہیں ہیں. لا ضرورت ہنا الی استثنائها، اور یہاں پر مرد ہونے کے شرط نہ ہونے کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لأن الاستثناء هو المجموع، چونکہ استثناء مجموعہ شرائط سے ہے. لل افراد، ایک ایک شرط کو جناب مستقلاً بیان کرنا مقصود نہیں ہے. گویا کہ یہ جو فرمایا لا ضرورت ہونا اسی احتمال کی بنیاد پر ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اس میں مرد ہونے کی شرط نہیں ہے، اسی طرح بصر اور کتابت کی بھی شرط نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو استثناء کریں بطور مستقل مصنف، چونکہ استثناء مجموعہ شرائط سے ہے نہ کہ افراد شرائط سے. تو نظر مصنف مجموعہ شرائط ہے کہ قاضی تحکیم میں لازم نہیں ہے کہ تمام شرائط پائی جائیں، نہ یہ کہ ایک ایک شرط کو وہ نظر میں رکھیں اور کہیں کہ کون سی شرط ہے اور کون سی شرط نہیں ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ قَاضِي التَّحْكِيمِ لَا يُتَصَوَّرُ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا نَفَذَ حُكْمُهُ بِغَيْرِ تَحْكِيمٍ وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ مُطْلَقًا إِجْمَاعًا وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مَعَ جَمْعِهِ لِلشَّرَائِطِ حَالَ حُضُورِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَدَمِ نَصْبِهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ. سب کا بحثوں کا ایک خلاصہ ہی ہے، جان لیں کہ قاضی تحکیم بطور مطلق غیبت معصومین کے زمانے میں متصور نہیں ہے. مطلقاً سے مراد چاہے وہ مجتہد ہو یا چاہے عوام ہو. لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا نَفَذَ حُكْمُهُ بِغَيْرِ تَحْكِيمٍ، چونکہ اگر وہ مجتہد ہو تو پھر فریقین تنازع کے تحکیم اور رضامندی کے بغیر ہی اس کا حکم اور فیصلہ نافذ ہوتا ہے، چونکہ وہ شریعت کی طرف سے ولایت رکھتا ہے. وَإِلَّا، اور اگر وہ مجتہد نہیں ہے، لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ مُطْلَقًا إِجْمَاعًا، تو اس کا حکم بطور مطلق کسی صورت میں بھی نافذ نہیں ہوگا. اس پر تمام فقہاء کا اجماع ہے مطلقاً، چاہے فریقین راضی ہوں یا نہ ہوں، چونکہ شریعت میں اس کو اس مرتبہ کے لیے لائق نہیں سمجھا گیا اور اس کو یہ حق نہیں دیا گیا. چونکہ روایت عمر بن حنظلہ اور ابن خدیجہ
اس میں قاضی میں جامع الشرائط فقیہ ہونے کو ذکر کیا گیا ہے اور نافذ الحکم قرار دیا ہے۔ تو اگرچہ غیر مجتہد کے لیے طرفین تنازع وہ راضی ہو جائیں اور اس کو حکم قرار دیں، تب بھی اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوتا۔ انما یتحقق مع جمعہ للشرائط حال حضورہ، قاضی تحکیم امام معصوم کے زمانے میں متصور ہوتا ہے مع جمعہ للشرائط، جب اس میں قضاوت کی باقی شرائط موجود ہوں، حال حضورہ امام معصوم کے دور میں، وعدم ناسبہ، فقط ایک چیز اس میں نہیں ہوتی، معصوم کی طرف سے خصوصی طور پر اس کو معین نہیں کیا گیا ہوتا، کما بینا ہو، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل کے ساتھ پاس پہلے ہو چکی ہے۔ وقد تحرر من ذلك ان الاجتهاد شرط في القاضی في جميع الازمان والاحوال وهو موضع وفاق۔ یہاں تک اس بات کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اجتہاد اور مرتبہ فقاہت قاضی میں شرط ہوتی ہے تمام زمانوں میں اور تمام حالات میں۔ جو بندہ لوگوں کے تنازعات کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے اور ان میں اس کا فیصلہ لاگو ہوگا تو وہ تمام زمانوں میں ہر حالت میں وہ مجتہد کا فتویٰ لاگو ہوگا، اس کا نظریہ جو ہے لاگو ہوگا۔ وہ موضع وفاق، اس پر تمام فقہائے شیعہ کا اتفاق موجود ہے۔ وحال یشترط فی نفوذ حکم قاضی التحکیم تراضی الخصمین بہ بعدہ قولان اجودہما علی عدم عملا باطلاق النصوص۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کو قاضی تحکیم کے طور پر انہوں نے راضی ہوئے فریقین، تو اس نے جو فیصلہ کیا تو اس کے فیصلے کے نافذ ہونے میں شرط ہے کہ اس کے فیصلے کے بعد طرفین تنازع راضی ہو جائیں اس پر، یا ان کا راضی ہونا شرط نہیں ہے۔ اس میں دو نظریے ہو سکتے ہیں۔ بہتر قول یہ ہے کہ ان کا راضی ہونا وہ شرط نہیں ہے، چونکہ نصوص مطلق ہیں اس حوالے سے، جب اس نے فیصلہ کر دیا تو پھر اس کو ماننا پڑے گا۔ یعنی قاضی تحکیم کے فیصلہ صادر کرنے کے بعد آیا طرفین دعویٰ کا راضی ہونا شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو دو قول اس میں پائے جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے فیصلے کے صادر کرنے کے بعد طرفین کی رضایت شرط نہیں ہے، چونکہ روایات جو دلالت کرتی ہیں کہ صدور فیصلہ کے بعد پھر وہ نافذ ہوتا ہے، اور اس صورت میں اس کو پھر طرفین تنازع کا رضامندی شرط نہیں ہوتی۔ یہ سوال قاضی تحکیم کے بارے میں اس لیے پیدا ہوتا ہے چونکہ وہ طرفین اس کے لیے رضامندی کا اظہار کرتی ہیں، تب وہ قاضی کو اس کو بناتے ہیں۔ تو جب تک اس کا فیصلہ مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کا جو ہے رضامندی لازمی ہے۔ اگر اس فیصلے کے صادر کرنے سے پہلے وہ رجوع کر لیتے ہیں یا ایک گروپ رجوع کر لیتا ہے تو اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا۔ اختلاف اس میں ہے کہ اس کے حکم اور فیصلہ کرنے کے بعد ان کی رضامندی شرط ہے یا نہیں، تو مشہور اس کو شرط نہیں سمجھتے، چونکہ اطلاق عدلہ پایا جاتا ہے کہ مطلق قاضی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ مقبولہ عمر بن حنظلہ میں ہے فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَعَلَيْنَا رَدَّ وَالرَّادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ۔ مسائل وشیعہ باب 11 ابواب و صفات القاضی حدیث اول۔ اور مسالک الافہام فی شرح شرع الاسلام میں شہید ثانی نے بعض غیر شیعہ سے نظریہ ناقل کیا ہے کہ وہ فیصلے کے بعد بھی ان کی رضامندی کو شرط قرار دیتے ہیں، چونکہ ان کی شرط جیسے فیصلے سے پہلے ضروری ہے اسی طرح بعد میں بھی ضروری ہے تاکہ اس کا فیصلہ نافذ ہو۔ لیکن یہ نظریہ ضعیف ہے چونکہ اطلاق عدلہ کے خلاف ہے۔